انسان موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی انسان میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی زیرو کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگے تو جان لے کہ موت واقعہ ہونے والی ہے، چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اس سے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی اور اس طرح فنا ہو گئی۔ ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے کسی دوست کے علاقہ میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی، اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنی دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلتے پھرنے کی سکت ختم ہوتی گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہوتی گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا؟ کیا آپ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، ہے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بڑے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تب ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقہ میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائے۔ آج اس بوڑھے کی باری، آج اس بچے کی باری اور آج اس نوجوان کی باری، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ اس طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ یا رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، جب کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت کے لیے ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے دنیا والوں میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اس سے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر یہ میری برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے اسے بچا لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ مال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ جب سیاہ بال سفید ہو جائیں، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے، جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جب جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اس سے پہلے کہ موت کی آہنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ موت کی 6 علامتیں جو آپ کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں۔
ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियाँ महसूस करता है। मसलन मोमन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि मुरवाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नुज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का यूं जिक्र किया गया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए हुए का पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँव के तलबों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, जहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे तरक्की कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब भी वो नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरक्की का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूँ आया है, हरगज़ नहीं, जब रूह हलक तक पहुँच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि जुदाई का वक़्त है, और एक पंडली दूसरी पंडली से लिपट जाएगी। तरक्की हलक के नीचे के दो हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैली हैं। वाकीला मन राकिन का मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी ज़िंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ का मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। वत्तफ़ात साक़िब साक़, जानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हलकूम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है, जहाँ से इंसान की आखिरत को देखना शुरू करता है। हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी नज़र तेज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्यों नहीं जब रूह हलक तक पहुँच जाए और तुम उस वक़्त देख रहे हो, और हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये वो वक़्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गज़ब देखता है। वो अपनी ज़िंदगी के अमाल को अपनी नज़रों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। कुरान कहता है, और कहो ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। पाँचवा मरहला मलकल मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अज़ाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनके चेहरों और पश्तों पर मार मारते हैं। अगर इंसान मोमन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकेज़े से निकलता है। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट, राज़ी और मर्ज़ी और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। छठा और आखिरी मरहला, ये वो मरहला है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनहगार है तो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, हरगज़ नहीं, ये सिर्फ़ एक बात है जो वो कह रहा है, और इनके पीछे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक, और मौत की सख्ती हक़ के साथ आएगी। यही वो है जिससे तुम भागते थे। जहाँ मोमन के लिए ज़िंदगी जन्नत की बशारत है, जबकि गुनहगार के लिए अजाब की वईद। एक मुफस्सर से पूछा गया कि लोग मौत से क्यों डरते हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद कर दिया। इंसान मौत से क्यों डरते हैं। हाल ही में इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी गई कि इंसान को मौत से इतना खौफ क्यों है, और साइंसदानों ने भी इस मौजू पर तहकीक की। इसके बावजूद ज़्यादातर लोग मौत के बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन मौत एक हकीकत है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि लोग मुख्तलिफ वजूहात से मौत से डरते हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग इससे खौफज़दा हैं क्योंकि उन्हें मरते वक्त शायद तकलीफ़ सहनी पड़े, और कुछ लोग खौफज़दा हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि मरने के बाद उनके साथ क्या वाक़या होगा।
بعض لوگ اپنے کسی عزیز کو موت کے ہاتھ کھو دینے سے ڈرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ خوف ستاتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے خاندان اور دوستوں کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور شیئر کریں۔